السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہو آپ سب؟ رسپانس اچھا دے دیا کریں۔ اور سب کہہ رہے تھے، مطلب ایک دو کمنٹس آئے تھے کہ پرانے کپلز ہیں وہ بالکل گم ہو گئے ہیں، لیکن اگر میں ان کے سینس بھی ایڈ کروں گی تو ناول جو ہے وہ کافی لمبا ہو جائے گا۔ تو ابھی آپ فی الحال انہی کپلز کے ساتھ انجوائے کریں، انشاءاللہ ان کے سینس بھی میں دوں گی ایک دو ایپیسوڈ میں۔ تو چلیں ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنون دھڑکن، رائٹر شہزادی بٹ، سیزن 3 ایپیسوڈ نمبر 63۔ دنین لیکچر لے کر کلاس روم سے نکلی اور سیدھی گارڈن میں آ کر گھاس پر بیٹھ گئی۔ بیگ شولڈر سے اتار کر گھاس پر رکھا اور بکس گود میں رکھ کر آہستہ آہستہ اپنی مخروطی انگلیوں سے گھاس کھینچنے لگی۔ چہرے پر تاثرات اسپاٹ تھے۔ شازب گارڈن سے گزر رہا تھا جب اس کی نظر گمسم بیٹھی دنین پر پڑی۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا۔ اس کا لیکچر شروع ہونے میں ابھی 15 منٹ تھے۔ شازم کے قدم خود بخود دنین کی طرف بڑھے۔ وہ دنین کے ساتھ ہی گھاس پر بیٹھ گیا۔ دنین اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی، اسے شازم کا آنا محسوس ہی نہیں ہوا۔ دنین، پریشان کیوں ہو؟ شازم نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کی پشت دنین کے نرم گال پر رب کرتے نرمی سے پوچھا تو دنین چونک کر شازم کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے جواب دینے کی بجائے ہلکا سا سر نفی میں ہلا دیا۔ ایک بار بتا دو، تم آخر میں چاہتی کیا ہو؟ اگر تو اس ارمان سے محبت ہو گئی ہے تو بول دو۔ شازم اس کے روکھے پھیکے انداز پر سلگ کر بولا۔ وہ ایسی تو نہیں تھی، ہر وقت ہنستی مسکراتی، شازم کو تنگ کرتی اچھی لگتی تھی۔ شازم کی بات پر دنین کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے بے یقینی سے شازم کی طرف دیکھا۔ What do you think of me? I am such a girl who loves someone else today and loves someone else tomorrow. Shame on you for talking to me like that. آپ نے مجھے سمجھ کر کیا رکھا ہے؟ میں ایسی لڑکی ہوں جو آج کسی اور سے محبت کرے تو کل کسی اور سے محبت کرے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو مجھ سے ایسی بات کرتے ہوئے۔ دنین غصے سے ہانپتے بولی، آنکھوں میں دکھ کے آنسو چھلکے تھے۔ یہ انسان کبھی اسے خوش بھی رکھے گا؟ اس نے کرب سے سوچا۔ تو پھر یہاں بیٹھی کس بات کا سوگ منا رہی ہو؟ بتاؤ مجھے، تمہیں میں چاہیے تھا نا؟ مل رہا ہوں تمہیں، اور صرف میں نہیں، میری محبت بھی۔ پھر کس بات کے رونے ہیں جو ختم ہی نہیں ہو رہے؟ شازم بھی غصے سے پھٹ پڑا۔ شازم کے سوال پر دنین غصے سے لب بھینچتی رہ گئی۔ وہ اسے کیا بتاتی وہ کس اذیت میں ہے؟ ارمان سے بات کر کے وہ ریلیکس ہونا چاہتی تھی، پر اس کے آنسو اور اس کی باتیں دنین کو بے سکون کر رہی تھی۔ وہ بہت صاف اور شفاف دل کا مالک تھا۔ دنین چاہتی تھی وہ جیسے ہنستے مسکراتے اس سے ملا تھا وہ یوں ہی ہنستا رہے، پر اس کی آواز میں جو درد تھا دنین کو بے سکون کرنے کے لیے کافی تھا۔ اسے ارمان سے ہمدردی ہو رہی تھی۔ وہ اس کا دوست تھا، اور جب ہمارا کوئی دوست پریشان ہو تو ہم کیسے کھل کر ہنس سکتے ہیں؟ پر شازم
اس فیلنگ کو غلط نام دے رہا تھا اور اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا اور نہ ہی اس نے سمجھنا تھا۔ اس لیے دانیل نے خاموشی اختیار کرنا ہی مناسب سمجھا۔ شاذم کچھ دیر اسے سنجیدگی سے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر لیکچر لینے چلا گیا۔ دانیل نے گہرا سانس لیتے نم آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھا، پھر بیگ سے فون نکال کر ارمان کو کال کرنے لگی۔ ارمان بیلکنی میں کھڑا سگریٹ ہاتھ میں لیے دانیل کے متعلق ہی سوچ رہا تھا، جب اندر بیڈ پر پڑا اس کا موبائل رنگ ہوا۔ ارمان نے سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ وہ جانتا تھا دانیل کی کال ہے۔ اس نے کل دانیل کو منع بھی کیا تھا کہ وہ اسے اب فون نہ کرے، پر وہ پھر بھی کر رہی تھی کیونکہ اسے اپنے دوست کی فکر تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا محبت بھرا دل ٹوٹا ہے، پر ارمان اب دانیل سے فاصلہ رکھنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کی وجہ سے دانیل اور شاذم کا رشتہ خراب ہو، کیونکہ شاذم کی جذباتی نیچر سے وہ اچھی طرح واقف ہو چکا تھا۔ دانیل نے تھک کر موبائل واپس بیگ میں رکھا اور اٹھ کر کلاس لینے چلی گئی۔ گاڑی میں ان دونوں کی سانسوں کا رقص شروع ہو چکا تھا۔ ارش دھڑکن کی سیٹ بیک ڈاؤن کیے خود اس کے اوپر چڑھا تھا۔ اس کا مکمل وزن دھڑکن کے نازک وجود پر تھا۔ وہ دونوں شدت سے ایک دوسرے کی سانسیں پی رہے تھے۔ دھڑکن نے ارش کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑی تھی۔ ارش کا ایک ہاتھ دھڑکن کے گریبان پر تھا۔ وہ نرمی سے دھڑکن کی دھڑکنوں کو سہلا رہا تھا۔ دھڑکن، میری جانم، میری رس ملائی، تمہارے ہونٹ بہت میٹھے ہیں، جی چاہتا ہے ان سے لپٹا رہوں۔ ارش دھڑکن کے سینے پر سر رکھے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ دھڑکن کی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنیں اسے اپنے کانوں میں بجتی سنائی دے رہی تھیں۔ دھڑکن نے ارش کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اپنے روبرو کیا۔ اور پتہ ہے، مجھے آپ کا سفید سینہ بہت پسند ہے۔ میرا دل چاہتا ہے اسے اپنی لو بائٹس سے داغدار کر دوں۔ دھڑکن نے ارش کی شرٹ سے جھانکتے سفید سینے پر اپنی مخروطی انگلیاں پھیرتے گہرے سانس لیتے سرگوشی نما آواز میں کہا۔ دھڑکن کے اظہار پر ارش کھلے دل سے مسکراتے اس کے گلے میں پہنے اپنے دیے گئے لاکٹ پر نرمی سے ہونٹ رکھ گیا۔ وہ کبھی کبھار ہی ایسے کھل کر اظہار کرتی تھی، اور جب کرتی تھی ارش کو اپنے لفظوں سے اندر تک سرشار کرتی تھی۔ میرے رسگلے، میں تو چاہتا ہوں تم مجھ پر شدتیں ڈھاؤ اور میں صبح اٹھ کر تم سے شرماتا پھروں اور سب سے اپنی گردن اپنا سینہ چھپاتا پھروں، لیکن مجھے پتہ ہے ایسا ہونا نہیں ہے، کیونکہ ہماری ویڈنگ نائٹ پر میں نے تمہیں اتنا ہلکان کر دینا ہے۔ تم نے ساری رات مجھ سے معافیاں مانگنی ہیں۔ ارش نے دھڑکن کے چہرے پر جا بجا لمس چھوڑتے کہا، تو دھڑکن نے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ زیادہ ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہ ہو خود مجھ سے معافیاں مانگتے پھرو۔ دھڑکن نے
آنکھ دباتے عرش کے گلے میں باہیں حائل کرتے کہا، ہائے میری شیرنی کی نکی نکی معصوم خوش فہمیاں، اب میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ عرش نے صاف دھڑکن کا مذاق اڑاتے کہا تو دھڑکن نے اسے غصے سے گھورا۔ ابھی بتاتی ہوں تمہیں، دھڑکن غصے سے کہتی عرش کے پیٹ پر دونوں ہاتھ رکھتے اس کا چوڑا وجود اپنے اوپر سے ہٹانے لگی، پر عرش اس نازک جان سے 1 انچ تک نہ ہلا۔ میری جذباتی بیوی، میں تو تم سے ہلتا نہیں اور باتیں سن لو تمہاری۔ عرش نے ذرا سا اٹھتے خود سیٹ پر آیا اور دھڑکن کو اپنے اوپر کیا۔ وہ سمجھ گیا تھا اب اس کی پیاری بیوی اسے رومانس کا ڈیمو دکھائے گی کہ وہ کس طرح عرش سے ویڈنگ نائٹ پر معافیاں منگوائے گی۔ دھڑکن نے عرش کی شرٹ دائیں بائیں پکڑ کر زور سے کھینچی تو شرٹ کے سارے بٹنز کھل گئے۔ عرش نے مسکرا کر اپنا دایاں ہاتھ سر کے نیچے رکھا اور دوسرا دھڑکن کی کمر پر۔ بہت باتیں آتی ہیں نا میرے نان سینس شوہر کو، اب مزہ چکھاتی ہوں، دھڑکن نے کہتے ہی عرش کے سینے پر جھکتے پوری قوت سے اپنے موتی دانت گاڑنے لگی، ساتھ اپنے دائیں ہاتھ سے عرش کے بائیں جانب سینے پر زور سے ناخن گاڑے۔ عرش نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر بمشکل درد کو سہا تھا۔ دھڑکن اپنا پورا زور لگا کر اسے ایک ہی جگہ پر بائٹ کرتی جا رہی تھی۔ میری جنگلی بیوی، بس بھی کرو، میں معافی مانگتا ہوں۔ مجھے پتہ چل گیا ہے تمہارے پاس 2 ہتھیار ہیں مجھ سے معافی منگوانے کے، ایک تمہارے دانت اور دوسرے تمہارے ناخن۔ عرش نے دھڑکن کے بالوں کو گدی سے پکڑ کر اوپر کیا، ورنہ دھڑکن کا پورا موڈ تھا عرش کے سینے سے سکن اتارنے کا۔ اب آئے نا لائن پر، دوبارہ مجھ سے پنگا مت لینا، دھڑکن نے بال پیچھے جھٹکتے مغروریت سے کہا تو عرش نے مسکرا کر اپنے سینے پر نظر دوڑائی جہاں دھڑکن کے دانتوں کی گھڑی بنی تھی اور خون کی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ اب میری باری، عرش نے دھڑکن کے گریبان پر انگلی پھیرتے گمبھیر آواز میں کہا تو دھڑکن نے بوکھلا کر عرش کی طرف دیکھا۔ نہیں، دھڑکن جھٹکے سے اٹھ کر ڈرائیونگ سیٹ پر آئی اور جلدی سے دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ عرش نے مسکرا کر سر جھٹکتے اپنی ڈرپوک بیوی کو دیکھا جو تھوڑا دور جا کر گہرے سانس لیتی عرش کو فتح مندی سے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ عرش نے شرٹ اتار کر ڈرائیونگ سیٹ پر پھینکی اور فرنٹ ڈور کھول کر گاڑی سے نکل کر دھڑکن کی طرف بھاگا۔ عرش، نہیں، دھڑکن اسے اپنی طرف آتا دیکھ آگے آگے بھاگنے لگی۔ رکو تم، آج تمہاری خیر نہیں میری جنونی بیوی، عرش اس کے پیچھے بھاگتے بولا۔ یہاں اس وقت ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، یہ سیدھی اور صاف سڑک بنی تھی،
کافی دور لوگوں کے مکان نظر آ رہے تھے، پر اس طرف کوئی نہیں تھا۔ ہوا سے دھڑکن کے بال اور کپڑے اڑ رہے تھے، وہ کھلکھلاتے ہوئے بھاگ رہی تھی۔ عرش، عرش! دھڑکن ایک دم رک کر گہرے سانس لیتی سڑک پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ عرش کا دل یکدم خوف سے دھڑکا۔ وہ گھبرا کر تیزی سے بھاگتا دھڑکن کے پاس پہنچا، جو سڑک پر بیٹھی گہرے سانس لیتی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں پانیوں سے بھری تھیں۔ دھڑکن، میری جان، کیا ہوا؟ عرش اس کے پاس سڑک پر بیٹھا اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ عرش، سانس پھول گیا، سانس نہیں آ رہا۔ دھڑکن عرش کے برہنہ سینے سے لگی لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ عرش مزید پریشان ہوا۔ ریلیکس دھڑکن، ریلیکس۔ عرش نے دھڑکن کے بالوں پر نرمی سے ہونٹ رکھتے اس کی پیٹھ سہلائی۔ دھڑکن نے مسکراہٹ دباتے چور نظروں سے عرش کو دیکھا، جو آنکھیں موندے اسے خود سے لپٹائے بیٹھا تھا۔ دھڑکن نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے زور سے دھکا دیا تو عرش پیچھے کی طرف گرا۔ دھڑکن فوراً کھڑی ہو گئی۔ عرش نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ہائے، میرا چھوٹا سا حبی پریشان ہو گیا، مجھ سے پنگا نوٹ چنگا۔ دھڑکن نے کمر پر ہاتھ رکھتے چہرے پر آئی لٹ کو پھونک ماری تو وہ اٹھ کر دھڑکن کے فیس کے سائڈ پر دھڑکن کے چہرے پر آئے پسینے سے چپک گئی۔ عرش اپنی معصوم بیوی کے ہاتھوں بے وقوف بن چکا تھا۔ اس نے دھڑکن کو مصنوعی گھوری دی۔ تیری ایسی کی تیسی۔ عرش جھٹکے سے اٹھا تو دھڑکن چیخ کر پھر سے بھاگنے لگی، پر وہ عرش کے مضبوط بازوؤں کی گرفت میں آ چکی تھی۔ عرش، چھوڑو پلیز۔ دھڑکن اس کے بازوؤں میں بن آب مچھلی کی طرح تڑپی۔ عرش نے اسے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ میری چالاک پلس ہوشیار بیوی، اب تم مجھ سے معافیاں مانگو گی۔ عرش دھڑکن کو گود میں اٹھائے گاڑی کی طرف بڑھا۔ دھڑکن اس کے گلے میں بازو ڈال کر اسے غصے سے گھورتے اس سے بچنے کا پلان سوچنے لگی۔ عرش نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر دھڑکن کو گاڑی میں بٹھایا تو اگلی سیٹ کی بجائے پچھلی سیٹ پر بیٹھنے پر دھڑکن کا دل زور و شور سے دھڑکا۔ اب بتاؤ میری اسمارٹ بیوی، معافیاں کون مانگے گا، تم یا میں؟ عرش پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر ایک گھٹنا سیٹ پر رکھے دوسرا سیٹ سے نیچے کرتے اپنی جینز سے بیلٹ اتارنے لگا۔ دھڑکن کی آنکھیں حیرت سے پھٹیں۔ اس نے تھوک نگلتے عرش کو دیکھا، جو بیلٹ اتار کر اب جینز کی زپ کھول رہا تھا۔ عرش، نہیں پلیز۔
ایم سوری، میں معافی مانگتی ہوں، پلیز ایم سوری۔ دھڑکن نے چہرہ ہاتھوں میں چھپایا اور جلدی سے معافیاں مانگنے لگی۔ عرش نے اسے مسکراہٹ دبائے دیکھا۔ اب کیا ہوا؟ اب بھی ادائیں دکھاؤ، مجھے بائٹس کرو، چلو شاباش۔ عرش نے دھڑکن کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے کہا تو دھڑکن نے مسکین سی شکل بنا کر عرش کی طرف دیکھا۔ سوری، دھڑکن نے آنکھیں جھپکا کر کہا تو عرش کو اس پر بے حد پیار آیا۔ میری ڈرامے باز بیوی، عرش نے اسے کھینچ کر خود سے لپٹا لیا۔ کچھ وقت گزارنے کے بعد ان دونوں نے اچھے سے ریسٹورنٹ میں لنچ کیا۔ پھر یونی سے چھٹی کی ٹائمنگ پر عرش نے دھڑکن کو سکندر ولا ڈراپ کر دیا۔ آج وہ دونوں بہت خوش تھے۔ اپنی خوشی ان دونوں نے ایک دوسرے کی سنگت میں سیلیبریٹ کی تھی۔ دھڑکن کے ہونٹوں سے مسکراہٹ الگ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ شنایا بڑی دلجمعی سے شاہزین کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ اسے کوکنگ نہیں آتی تھی۔ انیلا بیگم پاس بیٹھی اسے ساتھ ساتھ ہدایات دے رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے بتا رہی تھی شنایا ویسے ہی کھانا بنا رہی تھی۔ لیئرز چکن بریانی، شامی کباب، مٹن کا سالن اور میٹھے میں اس نے کھیر بنائی تھی۔ ملازمہ ساتھ ساتھ اس کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ اسے اپنے محرم کے لیے کام کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ انیلا بیگم نے تو بہت منع کیا کہ وہ ابھی 2 دن کی دلہن ہے، ہاتھوں سے مہندی بھی نہیں اتری، پر شنایا کے سر پر شاہزین کے لیے کھانا بنانے کا بھوت سوار تھا۔ انیلا بیگم نے ہار مانتے اس سے پہلے رسم کے طور پر میٹھے میں کھیر بنوا لی تھی۔ کیسی ہو جان؟ شنایا کھانا بنا کر کمرے میں شاور لینے آئی تاکہ شاہزین کے آنے سے پہلے ہی وہ اپنا حلیہ ٹھیک کر لے۔ تبھی اس کے موبائل پر میسج بیپ بجی۔ شاہزین کا میسج سین کرتے شنایا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نے رقص کیا۔ ہمارا حال ہم کیا بتائیں، پاس آؤ گے تو جان جاؤ گے، تڑپ دل کی ہم کیا بتائیں، دل لگاؤ گے تو جان جاؤ گے۔ شنایا کے رپلائی پر شاہزین نے اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ اس وقت فری ہوا تو شنایا کو میسج کر دیا، پر اس کے رپلائی پر شاہزین کے دماغ میں اس کے ساتھ گزارے قربت کے لمحات کسی فلم کی طرح گھومے تھے۔ اندر امڑتے جواں جذبوں پر اس نے تھوک نکلا تھا۔ اس کی کم عمر حسین بیوی اسے چاروں شانے چت کرنا بہت اچھے سے جان گئی تھی۔ شاہزین نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے خود کے جذبات پر قابو پایا۔ کیسے کہوں عشق میں تیرے کتنا ہوں بے تاب میں، آنکھوں سے آنکھیں ملا کے چرا لوں تیرے خواب میں، میرے سائے ہیں ساتھ میں یارا جس جگہ تم ہو، میں جو جی رہا ہوں۔
وجہ تم ہو۔ شاہزین کے رپلائی پر شنایا کھلکھلا کر ہنستی ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے بالوں کو کیچر سے آزاد کرتے، سر کو جھٹکتے بالوں کو لہرایا تھا۔ جلدی گھر آئیں، آپ کے لیے رومانٹک سرپرائز ہے۔ شنایا کے میسج پر شاہزین نے گہرا سانس لیتے سر پیچھے کرسی پر ٹکایا۔ 3 دن سے تمہاری غربت میں راتیں گزر رہی ہیں، اب کون سا رومانٹک سرپرائز ہے؟ مجھے کسی کام کا نہیں چھوڑو گی تم؟ شاہزین کا دل چاہ رہا تھا وہ ابھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر چلا جائے، اور زیادہ نہیں تو صرف 1 گھنٹہ شنایا کے ساتھ گزار کر اپنے بھڑکتے جذباتوں کو سکون پہنچائے۔ ہاں، میں یہی چاہتی ہوں، آپ میرے ہو کر رہیں، میرے علاوہ آپ کے حواس کبھی کہیں کام ہی نہ کریں، ہر پل دل و دماغ پر صرف میں سوار رہوں آپ کے۔ اب ویٹ کریں، شاور لے لوں۔ شنایا میسج کرتے شاور لینے چلی گئی، پر شاہزین سے صبر کرنا محال ہوا۔ وہ جھٹکے سے اٹھا اور بنا کسی کو بتائے اپنی گاڑی لے کر رش ڈرائیونگ کرتا سیدھا شاہ ہاؤس پہنچا۔ شنایا شاور لے کر ٹاول اپنے اوپر لپیٹے ابھی واش روم سے نکلی ہی تھی جب کلک کی آواز پر دروازہ کھلا۔ شنایا ایک دم بوکھلائی، کیونکہ وہ 2 دن سے جان گئی تھی انیلا بیگم ان کے کمرے میں نہیں آتیں، ان کا زیادہ وقت لاؤنج میں ہی گزرتا تھا، اور ملازمہ بھی بنا اجازت نہیں آتی تھی۔ شاہزین کمرے میں آیا تو اپنے حواس کھو بیٹھا۔ اس کی کم عمر خوبصورت بیوی گیلے جسم پر ٹاول لپیٹے، گیلے بالوں کو شانوں پر ڈالے سہمی کھڑی تھی۔ شاہ، آپ؟ شنایا ہڑبڑا کر جلدی سے واپس واش روم بھاگنے لگی، پر شاہزین اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ اتنی بھی کیا جلدی تھی شاور لینے کی؟ تھوڑا انتظار کر لیتی تو یقیناً غسل واجب ہو جانا تھا۔ خیر، وہ تو اب بھی واجب ہوگا۔ شاہزین نے شنایا کو باہوں میں بھر لیا۔ اس کا یونیفارم شنایا کے گیلے بالوں سے تر ہونے لگا تھا۔ شاہ، دن دہاڑے رومانس کرنے کا شوق چڑھا ہے، آپ کو کچھ تو شرم کریں۔ شنایا شرم سے سرخ چہرہ لیے اس کے گلے میں بازو حائل کیے۔ ہاں، آج دن دہاڑے رومانس کرتے ہیں، پھر بعد میں فیصلہ کریں گے رات کے رومانس میں چس ہے یا دن کے۔ شاہزین نے شنایا کو نرمی سے بیڈ پر لٹایا۔ دروازہ لاک کرتے اس نے لائٹ آف کی، پھر اس کے ساتھ لیٹتے کھینچ کر اسے خود میں بھیج کر اپنے اور اس کے اوپر کمفرٹر ڈالا۔ اندھیرے کمرے میں شنایا کی سسکیاں بڑھ رہی تھیں۔ جاری ہے۔ ایپیسوڈ کیسی لگی آپ سب کو مجھے کامنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور اپنی رائے دیتے رہا کریں۔ مجھے آپ سب کی رائے سننا، کمنٹس پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ کل کی ایپیسوڈ
بہت دھماکے دار ہوگی، کیونکہ جان کوئی کارنامہ کرنے والا ہے۔ دھڑکن اور عرش کا رشتہ روکنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ تو وہ کرے گا ہی۔ تو چلے ملتے ہیں کل کی دھماکے دار ایپیسوڈ میں، کل لازمی واچ کرنی ہے ایپیسوڈ۔ اوکے جی، اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تھینک یو۔